سب سے پہلے اپوزیشن لیڈر کا انتخاب وہ کریں گے میرے قائد عمران خان صاحب، اور دوسری چیز آپ نے بات کی کہ شہباز شریف کی تقریر 0/0 نو پلان، میں نے پہلے آپ کو واضح کر دیا، اس کی تقریر کسی سیکشن آفیسر نے لکھی تھی اور وہ بھی 25 سال پرانی کہیں پہ فائل میں پڑی ہوئی، امید ہے کہ وہ اس کو وہیں پہ ہی فائر کریں گے۔ اچھا سر، یہ آج سردار ایاز صادق گزشتہ روز بھی کہہ رہے تھے کہ میں سب کا اسپیکر بن کے رہوں گا، یہ جو بلیک آؤٹ ہوا ہے تو ان کی کتنی ذمہ داری ہے اس تناظر میں؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں سب کو لے کے چلوں گا، اسد قیصر ہمارے بہت عزیز ہیں، آپ اپوزیشن یا آپ جتنے بھی ہیں عزیز ہیں۔ یہاں تک تو اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر صاحب کا رول ہے۔ سردار ایاز صادق صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور میرا خیال ہے دفتر میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، مجھے نہیں معلوم، پر ڈپٹی اسپیکر صاحب شاہ صاحب کا ان کے رویے سے مجھے مایوسی ہوئی۔ میں سمجھتا تھا کہ ان میں یہ گٹس ہوں گے کہ وہ سٹینڈ کریں گے اور وہ اپنا وہاں پہ رولنگ دیں گے، اور پی ٹی وی کو حکم صادر ہوگا کہ ایک شخص جو کہ بذات خود کچھ نہیں ہے پر پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہے، کم از کم اس کی تقریر لائیو جانی چاہیے تھی، جس طرح کہ میرے بڑے بھائی بیرسٹر گور صاحب نے کہا میری تقریر میں ایک چیز بھی آپ بتا دیں، آپ کے پاس ریکارڈ بھی ہے کہ وہ غلط ہو یا پھر وہ فیکٹ سے ادھر ادھر ہو، وہ فیکٹس پہ حقائق پہ مبنی نہ ہو تو پھر بات ہے۔ ہر ایک چیز تاریخ، فگرز، فیکٹس اور فگرز اور ریسرچ پر مبنی تھی۔ سر، جب شہباز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے تو آپ لوگوں نے اس پہ بہت احتجاج کیا، نعرہ بازی کی، زور کہا، اس کے بعد نواز شریف صاحب کا ہم نے چہرہ دیکھا کہ کافی وہ اترا ہوا تھا، کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے ذہن میں تھا کہ میرے وزیر اعظم بات ہو رہی ہے؟ وہ مسئلہ میں نے مثال بھی دی، پتہ نہیں پی ٹی وی نے کیری کی یا نہیں کی، چور جس وقت رات کو ڈکیتی یا چوری کرتے نا تو وہ پتلی گلی سے نکل رہا ہوتا ہے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، ندامت ہوتی ہے، وہ گھبرایا ہوتا ہے۔ تو یہ مسلم لیگ نون کے جو فارم 47 والے ہیں، ان کے چہروں سے ہی وہ پتہ لگ رہا ہے کہ ان کو معلوم ہے، ان کے سپورٹرز کو بھی معلوم ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے، عوام کا مینڈیٹ چرایا ہے، تو تبھی تو یہ بات ہے۔ لوگ مینڈیٹ کی بات کرتے ہو کہ مینڈیٹ ہمارا چوری ہوا ہے، تو سیاسی جماعتوں نے آپ لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا ہے یا اسٹیبلشمنٹ پلس الیکشن کمیشن نے چوری کر کے ان سیاسی جماعتوں کو دیا ہے؟ جی دیکھو، یہ اس الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے اور کانسٹیٹیوشن میں یہی لفظ لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن از چارج ود دا ڈیوٹی، یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ فارم بنانا 45 یہ پریزائڈنگ افسر کرتا ہے، فارم 47 بنانا ریٹرننگ افسر کرتا ہے۔ سپریم کورٹ میں جب کیس چلا ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے لے لے۔ اب الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری تھی کہ فارم 45 پہ الیکشن وہ بناتا ہے، جو جس کی ذمہ داری تھی وہی رسپانسبل ہے آئین اور قانونی طریقوں سے۔ دیکھیں، ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے، انہوں نے جس کے کہنے پہ بھی کیا ہے وہ الگ بات ہے، وہ الیکشن کمیشن ڈھونڈے، لیکن الیکشن کمیشن ہی ذمہ دار ہے، انہی کے آر او نے ایسا کیا۔ Yes, he must resign. That's why we have demanded. دیکھیں، ہمارے آئین میں جس طریقہ کار سے لکھا گیا تھا، سپریم کورٹ نے کہا تھا، پہلے ہم نے ایڈورٹیزمنٹ دی، سب کچھ آیا، نامینیشن پیپر فائل ہوئے، ہمارے پاس پینل آئے، اس پینل کی اسکروٹنی ہوئی، اسکروٹنی کے بعد ہمارے پاس چیئرمین کے لیے 3 پینل رہ گئے، ایک پینل ریجیکٹ ہو گیا تھا، وہ ہماری پارٹی کا نہیں تھا، 2 پینل رہ گئے، ود ان دا ڈیو ڈیٹ جو ہمارے نوٹس میں پہلے اخباروں میں آیا تھا اس نے وڈرا کر لیا۔ باقی جو پینل تھے اسلام آباد کی جنرل سیکرٹری صاحب کی، عمر صاحب کی، میری اور پریزیڈنٹ کے پی کے، پریزیڈنٹ پنجاب، پریزیڈنٹ سندھ، یہ ان اپوزڈ ہو گئے تھے۔ ایک پینل جو کہ 3 ہمارے پاس رہ گئے بلوچستان میں، ان میں ووٹنگ ہو گئی ہے، 3 بجے تک ووٹنگ تھی، ابھی ان کی وہ کاؤنٹنگ ہو جائے گا، جو بھی رزلٹ ہمارے پاس آئے گا وہ ہم آفیشیلی آج 10 بجے اناؤنس کریں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ اسمبلی کی آئینی مدت تو 5 سال ہے، وزیر اعظم بھی 5 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے، تو کیا اب 5 سال آپ کو دونوں چلتے نظر آتے ہیں؟ ان کو بگائیں گے، ان کو بہت بگائیں گے۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔